بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ معزز رفیق و علمی دوستو، طلباء و طالبات، حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گزشتہ گرامر کی کلاس میں فعل ماضی کے تعلق سے 6 قسموں کی تقسیم جو ہوئی تھی، 6 قسمیں جو بنائی گئی تھیں فعل ماضی کی، تو اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کی گئی تھیں۔ فعل ماضی سے تعلق رکھنے والی تقریباً 6 قسمیں آپ کی نگاہوں کے سامنے آ چکی ہیں، جن میں سے ایک ہے ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ 6 قسموں کی تکمیل ہو چکی ہے، لیکن ان 6 قسموں کے اندر مختصر طور پہ کمی بیشی کے ساتھ ہر قسم کا ایک الگ الگ رنگ ہے۔ تو وہ جو مخصوص تبدیلی ہے کس انداز سے ہوئی؟ دوستو، کسی بھی لفظ کے اندر تبدیلی یا کمی سے ہوتی ہے، کبھی بیشی سے ہوتی ہے، کبھی اس کے اندر زیادتی کر کے اس کے اندر تبدیلی پیدا کی جاتی ہے، یا کمی کر کے پیدا کی جاتی ہے۔ تو بہرحال عربی زبان کے اندر جو الفاظ اور خاص طور پہ جو صیغے ہیں، ان کے اندر کی تبدیلی کا تعلق کمی بیشی سے ہے۔ کسی حرف یا کسی لفظ کی کمی یا کسی لفظ اور کسی حرف کی زیادتی، یہ ایک مخصوص قسم کو یا مخصوص حیثیت کو اور مخصوص قسم کو بتاتی ہے۔ تو دوستو، 6 قسمیں آپ کے سامنے، نگاہوں کے سامنے ابھی بھی ہوں گے، ذہن میں آپ اتار لیے ہوں گے۔ تو وہ جو 6 قسمیں تھیں، 6 قسموں میں سے دوستو ایک قسم کے اندر اس لفظ کا اضافہ ہوا تھا، اس حرف کا اضافہ ہوا تھا، وہ تھا قد۔ اس کے بارے میں تفصیلی آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ جو لفظ قد ہے، تو اس کے معنی کب کیا ہوتے ہیں، اور یہ کب فعل مضارع پہ آتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے، اور فعل ماضی پہ آئے تو کیا معنی دیتا ہے، اس سے قطع نظر یہ جو قد ہے، جب فعل ماضی پہ آئے، جیسے قد فعل، قد فعلا، قد فعلوا، قد فعلت، قد فعلتا، قد فعلنا الی آخری، پورا آخر تک کے صیغے ہیں۔ تو یہ جو لفظ قد ہے، یہ جب فعل ماضی پہ آئے تو وہ خاص طور پہ مثبت پہ آئے، جیسا کہ میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ وہ مثبت پر آنے کے لیے وہ اکثر تیار رہتا ہے، پھر وہ اکثر مثبت پر ہی آتا ہے۔ بعض کتابوں کے اندر، چھوٹی موٹی کتابوں کے اندر وہ منفی پہ بھی یہ داخل کر دیا گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ منفی پہ داخل کیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو وہ بھی قسموں کا ایک نظم بنانے کے لیے اس میں نظم قائم رہتا ہے، گردانوں کا نظم، تو اس حساب سے یہ منفی پہ بھی داخل کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، لفظ قد ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ جب فعل ماضی پہ داخل ہو جائے تو فعل ماضی کے اندر وہ کوئی خاص فرق نہیں کرتا، خاص اس کے اندر کوئی ایسی کیفیت وہ لفظی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے انجام نہیں دیتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ماضی قریب ہونے کو بتاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب جو حال چل رہا ہے، اس حال سے ذرا پہلے کا جو زمانہ ہے، جو وقت ہے، تو اس کے اندر کام ہونے کو بتانے کے لیے یہ لفظ مقرر ہے۔ تو ماضی قریب کی شکل میں آپ کے سامنے پوری گردان بھی آ چکی ہے۔ 6 گردانیں شاید آپ اپنے نوٹ بک میں نقل کر لیے ہوں گے، اس کے اوپر آپ مشق بھی کیے ہوں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ آگے ہونے والا ہے۔ تو دوستو، لفظ قد ہے تو اس کے اندر کوئی خاص لفظی تبدیلی نہیں پائی جاتی ہے جب یہ داخل ہوتا ہے فعل ماضی پر۔ جیسے قد فعل، قد فعلا، قد فعلوا، بس ایک لفظ کے اوپر، فعل ماضی کے صیغے کے اوپر قد داخل ہوا، تو یہ جو ہے یقیناً کا اور تحقیق کا ترجمہ بھی دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بات کے بالکل مستحکم اور
پکا ہونے کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو بہرحال یہ لفظی اعتبار سے اس صیغے کے اندر اور معنوی اعتبار سے اس صیغے کے اندر کوئی خاص مطلب ہے کہ کیفیت نہیں پیدا کرتا۔ بہرحال یہ ماضی قریب سے تعلق ہے اس کا۔ پھر یہ بس ہر صیغے کے اندر آپ قد داخل کرتے جائیے، صیغہ بولتے جائیے، صیغہ نمبر بولتے جائیے۔ قد فعلت، قد فعلت، میں کر چکا، میں کیا، میں کر چکا، میں نے کیا ہے، یہ ترجمہ ہوگا۔ یقیناً میں کر لیا، تو اس طرح کا ترجمہ ہوگا۔ آپ قد فعلتما کے اوپر یہ داخل کریں، پھر قد فعلت، قد فعلنا، قد فعلوا، قد فعلت، قد فعلتا، اس طرح یہ لفظ داخل کر کے آپ وہ جو ترجمہ آپ کے سامنے بتایا گیا تھا وہ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ رہی ماضی قریب کے سلسلے میں بات۔ جو ماضی فعل ماضی مطلق جو ہوتا ہے، مطلق سادہ سیدھا ماضی، تو اس کے اوپر داخل ہو تو یہ کارنامہ انجام دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے قد کے ساتھ جو ہے نا بہت ساری اور بھی ہمارے سامنے بہت ساری تقسیمیں آ چکی تھیں۔ دوسرے نمبر پر ہی یہ تو فعل ماضی قریب کو بتاتا ہے جب فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے، تو دوسرے نمبر پر آپ کے سامنے ایک اور شکل آ چکی تھی فعل ماضی کی۔ وہ دوسری قسم ماضی بعید کی تھی، اس کے اوپر یہ لفظ کانا داخل ہوا تھا دوستو، لفظ کانا، جیسے کہ کانا فعلا، کانو فعلو، کانت فعلت، کنتا فعلتا، اس طرح یہ کانا داخل ہوا تھا۔ تو یہ جو کانا داخل ہونے کا معاملہ ہے، یہ ماضی کی جو 6 قسمیں آپ کے سامنے آئیں، 6 قسموں میں سے دوسری اور تیسری قسم سے یا تیسری قسم سے اس کا تعلق ہے۔ تو دیکھیے یہ فعل ماضی پہ آتا ہے کانا، اور فعل مضارع پہ بھی آتا ہے۔ جب فعل ماضی پہ آتا ہے تو ماضی بعید بنا دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ تو یہ ہو جاتا ہے ماضی بعید۔ ماضی یہ ہے بعید، فعل ماضی پہ آئے، یعنی مطلب بات کا جو صیغہ ہے، بات کا جو لفظ ہے کانا کے بعد والا لفظ، وہ اگر فعلا ہے، فعلو ہے، فعلت ہے، فعلتا ہے، فعلتو ہے، فعل ماضی کی گردان میں سے کوئی صیغہ ہے تو پھر وہ ماضی بعید کا صیغہ کہلایا جاتا ہے۔ ماضی بعید کی یہ گردان بنتی ہے کب؟ جبکہ لفظ کانا فعل ماضی پہ آئے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو وہ ماضی بعید متعین ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے یہ کانا یفعلو جو دوسرے نمبر پر میں نے یہاں پہ تحریر کیا ہے، تو یہاں پہ کانا آیا ہوا ہے، لیکن کانا یہاں جیسے فعل ماضی پہ داخل ہوا تھا، یہاں فعل مضارع پہ داخل ہوا ہے۔ یعنی یفعلو کی جو گردان ہے، یفعلو، یفعلان، یفعلون، فعل مضارع کی گردان، تو فعل مضارع کے کسی صیغے پر یہ داخل ہو جاتا ہے تو یہ ماضی استمراری بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے دوستو؟ یہ دیکھیے ماضی یہ ہے استمراری، اسی کو ہم نے ماضی استمراری کہا تھا، پہلے سبق ہو چکا ہے۔ تو بہرحال اس کا ترجمہ اس طرح ہوتا ہے، وہ کرتا تھا۔ کیا ہوتا ہے ترجمہ؟ وہ کرتا تھا۔ تو دوستو یہ جو کانا ہے، تو کانا اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ جب فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے یا فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو یہ معنوی طور پر کچھ تبدیلی پیدا کرتا ہے، کچھ کیا بہت کچھ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے یہ کانا فعلا، وہ کیا کے بجائے وہ کیا تھا، وہ اگلے زمانے میں، گزشتہ دور والے زمانے میں وہ کام کیا تھا، تو اس کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو ایک خاص قسم کا مفہوم یہ فعل ماضی کے اوپر داخل ہو کر کانا کا لفظ کر لیا ہے، تو ایک خاص مفہوم اور معنی یہ اور مطلب پیدا کر دیتا ہے، معنی اور مطلب۔ وہ کیا تھا، وہ مدد کیا تھا، وہ سب ہاں گئے تھے، تو وہ سب گئے تھے، مطلب ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو اس قسم کا تصور اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ بہت دور کی بات اور بہت دور کا کام ہوا ہے گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں، بہت دور وقت میں، بہت پہلے وقت میں وہ کام ہوا ہے، اس کو بتانے کے لیے یہ کانا آتا ہے فعل ماضی پہ۔ یہ ہو گیا ماضی بعید۔ تو ترجمے کے اندر دیکھیے تھا کا ترجمہ آ گیا ہے، وہ تھا کی بات ہو گئی ہے، تو وہ کیا تھا، وہ کی تھی، یہ ترجمہ یہ پیدا کرتا ہے۔ پھر یہی کانا جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے بچوں، تو یہ کیا کرتا ہے؟
معنوی اعتبار سے پھر اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے یہ کانا. خاص تبدیلی یہ پیدا کرتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ ترجمہ ہوتا ہے وہ کرتا تھا. دوستو آپ اس سے پہلے سمجھ چکے ہیں کہ فعل مضارع کے اندر دو معنی ہوتے ہیں, دو ترجمے ہوتے ہیں نا, پہلے گزر چکی یہ بات. فعل مضارع کے اندر دو ترجمے ہوتے ہیں, ایک حال کا ترجمہ, ایک مستقبل کا ترجمہ. حال کے ترجمے کے اندر تا یہ آتا ہے, کھاتا ہے, کھا جاتا ہے, پیتا ہے, بیٹھتا ہے. یہ حال کے ترجمے پر دلالت کرنے والا ترجمہ ہے. تو اور مستقبل کا ترجمہ وہ جو ہے گا کا لفظ رکھتا ہے, گا گی گے, مطلب یہ ہے کہ وہ جائے گا, وہ بیٹھے گی, وہ سب پڑھیں گے. یہ دیکھیے گا گی گے یہ آ رہا ہے, تو یہ ترجمہ کس کا ہے؟ مستقبل کا. جب کانا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کے اندر تو دو ترجمے ہیں, ایک تا والا اور ایک گا والا. تو جب کانا داخل ہوتا ہے تو گا والے ترجمے کو ختم کر دیتا ہے, اس کو دور کرتا ہے, اور تا والے ترجمے کو پکڑ کے رکھتا ہے, تو اس کو گرفتار کرتا ہے. وہ اپنی گرفت میں لے کر پھر تھا کا اپنا ترجمہ اس کے ساتھ لگا کے ایک خاص مفہوم پیدا کرتا ہے, جس کو ہم ماضی استمراری کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ دیکھیے کانا یفعلو کا ترجمہ وہ کرتا تھا. تو دوستو یہاں دیکھیے, اگر ہم ایک لطف کی بات ہوگی, کانا کا جو ترجمہ تھا ہے وہ لگا کے اور ایک دوسرا ترجمہ مستقبل کا کرنا چاہیں تو ایک تضاد والا ترجمہ ہوگا. گا کے ساتھ تھا جمع ہی نہیں ہو سکتا, گا کے ساتھ تھا جمع ہی نہیں ہو سکتا. یہ فعل ماضی کے اندر جو دوسرا ترجمہ ہے نا مستقبل کا گا والا, وہ ترجمہ تھا کے ساتھ کانا کے ساتھ جمع ہو کے ہو ہی نہیں سکتا ترجمہ. وہ گا تھا, وہ کر گا تھا, ایسے کیسے ترجمہ کریں گے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو یہ کیا کرتا ہے کانا داخل ہونے کے بعد یہ عملی طور پر یہ کام انجام دیتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے, گا کے ترجمے کو ختم کر کے, مستقبل کے ترجمے کو بالکل ختم کر کے, ساقط کر کے, یہ حال کے ترجمے کے ساتھ پھر اپنا جو کارنامہ ہے, پھر اپنا جو خاص ترجمہ ہے, اپنا جو ایک خاص اس کا ایک کام ہے وہ انجام دیتا ہے. وہ دیکھیے وہ کرتا تھا, یہ ترجمہ ہو گیا ہے. گا کا ترجمہ اب فعل مضارع کے اندر نہیں پایا جا سکتا کانا کے ساتھ. تو وہ مدد کرتا تھا, وہ سب جاتی تھیں, میں پڑھتا تھا. تو دیکھیے تا تھا, تی تھی, تھے, تے تھے, یہ ترجمہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ فعل ماضی استمراری ہے. تو چونکہ یہ کانا ماضی پہ بھی آتا ہے, مضارع پہ بھی آتا ہے, پھر ماضی پہ آنے کے بعد وہ تھا کے ساتھ ایک ماضی کا ترجمہ پیدا کرتا ہے دور زمانے میں ہونے والا, پھر یہ مضارع کے ساتھ آ جائے تو یہ استمرار کا ترجمہ پیدا کر دیتا ہے, اس طرح کرتا تھا کا. تو یہ کانا ایک خاص اہمیت والا لفظ معلوم ہو رہا ہے, یہ بہت زیادہ اہمیت والا لفظ معلوم ہو رہا ہے, اس کی کارکردگی بہت زیادہ اہمیت والی ہے. تو اسی لیے دوستو یہاں پر آپ کے سامنے کانا کی باضابطہ گردان لکھی گئی ہے. کانا کو خاص طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ اہمیت والا کام ہے. تو دیکھیے کانا جو لفظ ہے ماضی کی قسموں میں سے دو قسموں میں آتا ہے, مگر یہ لعلما, لیتما, قد اس طرح نہیں آتا. وہ آ کے لعلما, لیتما اور قد اتنا زیادہ اپنی کارکردگی نہیں بتاتے جتنا کہ کانا داخل ہو کے بتاتا ہے. تو اور اس کے اندر کیفیت بھی ذرا الگ الگ ہوتی ہے. وہ اس طرح ہے, خاص نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کانا کے اوپر. کانا یہ بہت بڑا اہمیت والا لفظ ہے, اہمیت والی یہ صیغے ہیں کانا کے. تو دوستو یہ جو کانا ہے اس کی بھی باضابطہ مکمل, یہ دیکھیے پہلے نمبر کے صیغے سے لے کے آخری نمبر کے صیغے تک, یعنی غائب واحد مذکر غائب سے لے کے جمع متکلم تک کے صیغے اس کے پورے آتے ہیں. پھر ان صیغوں کو آپ اچھے طریقے سے یاد رکھنا ضروری ہے. خاص طور پہ آج کا سبق کانا کے بارے میں ہے. کانا کو مکمل طور پہ یہ کانوں سے سن کے مطلب یہ کہ اس کو رد کرنے اور بھول جانے کی بات نہیں ہے. یہ کانا جو ہے نا خاص پیغام اپنے اندر رکھتا ہے, یہ خاص معنی پیدا کرتا ہے. تو لہذا اس کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ لینا چاہیے.
اس کے اوپر گہری نظر ہو تو دیکھیے یہ جو ہے کانا کی پوری گردان ہے، کانا کانا کانو، کانت کانتا کننا، کنتا کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتنا، کنتو کننا۔ یہ دیکھیے فعلا فعلا کی جیسی گردان آ چکی ہے۔ مگر دوستو خاص طور پہ یہاں پہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ابھی فی الوقت جو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے، یہ جو کانا ہے یہ کانا کی فعل ماضی کی صورت میں یہ گردان ہے، فعل ماضی، فعل ماضی کی یہ گردان ہے۔ تو فعل ماضی کی جو یہ گردان ہے اس کا پھر فعل مضارع بھی آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ یہ فعل مضارع بھی آتا ہے اس کا، کانا یکونو۔ پھر فعل امر بھی آتا ہے، کن، فعل نہیں آتا ہے لا تکن۔ تو یکونو کہہ کر وہ فعل مضارع کی بھی پوری گردان آتی ہے اور اس کے صیغے پورے آتے ہیں۔ لیکن دوستو فی الوقت یاد رکھنا یہ ہے کہ یہ جو فعل ماضی کی گردان ہے کانا کی، تو فعل ماضی کی گردان میں سے ہی، فعل ماضی کی گردان میں سے ہی فعلا اور یفعلو پر یہ صیغے داخل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ دوستو کانا کو ہم نے فعل ماضی کے ساتھ جوڑا تھا کے معنی کے لیے، تو یہ کانا فعل ماضی، یہ بھی فعل ماضی۔ لیکن یہی فعل ماضی کو ہم نے مضارع کے ساتھ جوڑا یفعلو کے ساتھ، تو یہ ہو گیا ماضی استمراری، یہ ہو گیا ماضی بعید۔ تو لہٰذا یہ کانا ہی مضارع پہ آتا ہے، کانا ہی ماضی پہ آتا ہے۔ کانا مضارع پہ آتا ہے، کانا ماضی پہ آتا ہے، یہ یاد رکھیں فی الوقت۔ تو یہ جو ہے کانا ماضی پہ آئے، کانا ہی ہے وہ، کانا جو فعل ماضی کی شکل میں ہے، تو یہ کانا ہی ماضی پہ آئے تو ماضی بعید، کانا کا جو لفظ ہے وہ مضارع پہ آئے تو ماضی استمراری۔ تو اس کی باضابطہ پوری گردان یہاں پہ تحریر کی گئی ہے۔ پھر دوستو اس کے اندر یہ خاص طور پہ اس سبق کو لے کر، اسی کو لے کر آج کی جو کلاس چلائی جا رہی ہے اس کی ایک خاص مطلب یہ ہے کہ اہمیت ہے، خاص مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو فعل ماضی اور مضارع کی گردانیں ہم نے پڑھی، فعلا والی گردان اور یفعلو والی جو گردان ہے، تو اس کے پورے صیغے آتے ہیں، کانا کے بھی پورے صیغے آتے ہیں، پورے صیغے آتے ہیں، غائب کے 6، حاضر کے 6، متکلم کے 2، پورے صیغے ہیں، مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے پورے صیغے اس کے بھی آتے ہیں۔ تو لہذا دوستو یہ جو کانا ہے جب فعل ماضی پہ داخل ہو تو ماضی بعید کا معنی وہ دیتا ہے، مضارع پہ داخل ہو تو ماضی استمراری بنا دیتا ہے۔ تو یہ جو دوسرے نمبر والا جو صیغہ ہے ماضی یا مضارع کا، وہ جیسے بدلے گا حسب حال، مقام اور تقاضے کے مطابق، تثنیہ کا مقام ہے، تثنیہ کا صیغہ بنا کے بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جمع کا صیغہ لانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، مؤنث کا صیغہ لانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، پھر مذکر کے سلسلے میں بات کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو بعد والا جو لفظ ہے، بعد والا جو صیغہ ہے وہ جیسے تبدیل ہوگا، ٹھیک اسی طریقے سے کانا کا جو لفظ ہے وہ بھی تبدیل ہوگا۔ وہ بھی کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ اس کو بھی بدلنا پڑے گا۔ لفظ کانا رکھ کر ہم ماضی اور مضارع کے کسی بھی صیغے کے ساتھ اس کو ملا کے ہم بات کی تکمیل نہیں کر سکتے، وہ قاعدے قانون کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ دیکھیے، یہ ترجمہ آپ نگاہوں کے سامنے لا لیجئے۔ کانا وہ ایک مرد تھا، یہ واحد مذکر کو بتانے کے لیے، پھر غائب کو بتانے کے لیے، صیغہ غائب کا ہے بتانے کے لیے اس طرح کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی ماضی مضارع میں ترجمہ ایسی نوعیت کے آ چکے ہیں۔ یہ تھا کے معنی رکھتا ہے، لیکن تھا، تھے، تھی یہ جو ہے واحد مذکر کے ساتھ ہوگا، مؤنث کے ساتھ ہوگا، جمع کے ساتھ ہوگا، تثنیہ کے ساتھ ہوگا، اسی حساب سے یہ لکھا گیا ہے۔ کانا وہ ایک مرد تھا، کانا وہ 2 مرد تھے، کانو وہ سب مرد تھے، کانت وہ ایک عورت تھی، کانتا وہ 2 عورتیں تھیں، کننا وہ سب عورتیں تھیں۔ پھر اسی طریقے سے حاضر کے صیغے آ رہے ہیں دوستو۔ کنتا تو ایک مرد تھا، تو ایک مرد تھا تو، کنتما تم 2 مرد تھے، تم سب مرد تھے، کنتی تو ایک عورت تھی، کنتما تم 2 عورتیں تھیں، کنتنا تم سب عورتیں تھیں، کنتو اس کے اندر مؤنث اور مذکر دونوں بھی پائے جاتے ہیں ایک صیغے میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے متکلم واحد متکلم کے صیغے میں۔ تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ کنتو میں ایک مرد تھا، میں ایک عورت تھی، کوئی بھی کام کرنے والے تھے، اس کے ساتھ مل کے آنے والے فعل سے وہ بات کی تکمیل ہوگی۔ کننا ہم 2 مرد یا ہم 2 عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں تھیں،
تثنیہ اور جمع کے لیے آتا ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، آپ کے سامنے بھائی اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ تو اس طرح یہ کانا سے لے کے کنہ تک پورے صیغے 14 صیغے اپنے اندر رکھتا ہے کانا۔ تو یہ جو ہے تھوڑا سا اس کو میٹ کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے سامنے ایک دو مثالیں عرض کی جائیں گی اس کو میٹنے کے بعد۔ تو اب یہ آپ مد نظر رکھیں کہ جیسے بات کا صیغہ لانا ہے اسی صیغے کی مناسبت سے کانا کو بھی بدلنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ کانا کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے بھائی؟ بدلنا پڑتا ہے۔ تو میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ غور سے اس کو دیکھیں۔ یہ دیکھیے، مجھے یہ کہنا ہے کہ وہ بھائی ایک یہ عورت، وہ ایک عورت ماری، مجھے یہ جملہ کہنا ہے وہ ایک عورت ماری۔ تو مارنے کے لیے یہ عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ضربہ کا لفظ آتا ہے مارا کے لیے۔ تو وہ ایک عورت ماری، تو ماری تھی، وہ ایک عورت ماری تھی۔ یہ دیکھیے تھی کا لفظ آ گیا، تھی کے لفظ سے، تھا کے لفظ سے، تھی کے لفظ سے اور تھے کے لفظ سے۔ یہ بات آپ کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ یا تو ماضی بعید ہے یا ماضی استمراری ہے۔ اب دونوں میں سے کون سا ہے وہ طے کرنا پڑے گا مضارع کے اعتبار سے۔ مضارع کا ترجمہ جو تا، تھا اور مارا تھا، دونوں کے حساب مارتا تھا، مارا تھا، اس سے آپ کو وہ صیغے تک پہنچنا ہے۔ تو یہ دیکھیے اب یہاں پہ ایک مثال جو آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے، وہ ایک عورت ماری تھی۔ تو مارنے کے لیے تو بھائی یہ ضربہ ہے، تو اب کون سے نمبر کا صیغہ لکھنا چاہیے؟ اس سے پہلے بات چیت ہو چکی۔ یہ وہ کا لفظ بتا رہا غائب کا صیغہ ہے، عورت کا لفظ بتا رہا یہ مؤنث ہے، ایک کا لفظ بتا رہا ہے کہ واحد ہے۔ تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ لکھنا ہے۔ یہ شناخت ہو گئی صیغے کی دوستو، واحد مؤنث غائب۔ ضربہ، ضربہ، ضربو یہ مذکر کے صیغے ہیں، ضربت چوتھے نمبر کا صیغہ، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ میں یہاں لکھ رہا ہوں واحد مؤنث غائب کا صیغہ ضربت، وہ ایک عورت ماری، یہ ترجمہ ہوا اب تک۔ اس کے بعد یہ بھی لفظ آیا ہوا ہے، کانا سے تعلق رکھنے والا ترجمہ ہے یہ۔ تو اب یہاں پہ ہم کو کانا بھی داخل کرنا پڑے گا، کیونکہ تھی کی بات ہے، ماری کی بات پہ بات ختم نہیں ہوئی، جملہ ختم نہیں ہوا، یہ صیغہ ختم نہیں ہوا، تھی والی گفتگو بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس کے لیے تو کانا لانا پڑے گا۔ تو کانا کیسے لائیں؟ خالی لفظ کانا لائیں؟ تو دوستو یہ جیسے واحد مؤنث غائب ہے صیغہ، ٹھیک اسی طریقے سے کانا کو بھی واحد مؤنث غائب کے طور پہ لانا پڑے گا۔ یہ دیکھیے واحد مؤنث غائب کے حساب سے کانت، اگر ہم کانا بولیں گے تو وہ بھی مذکر ہو جائے گا، یعنی مؤنث کے ساتھ مذکر کو آپ شامل کر رہے ہیں، مؤنث کے ساتھ اس کا جو مددگار فعل ہے وہ مذکر لا رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے کافی گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ ایسے ہی گڑبڑ، بعض لوگ سمجھیں گے کہ بھئی اس میں کیا گڑبڑ ہوگی، کیا خرابی ہوگی، کیا خرابی پیدا ہوگی، بس تا نکالنے اور ہٹانے اور رکھنے کی بات ہے۔ تو دوستو کافی اس کے اندر جو ہے نا تبدیلی ہوگی، پھر ایک مذاق کا موضوع بنے گا وہ۔ ایک تو ہے کہ قاعدے قانون کے خلاف بھی ہوگا، ہم اگر اس طریقے کی گفتگو اردو میں کریں گے تو لوگ ہنسیں گے، وہ کیفیت اس میں پیدا ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ کانت کے بجائے کانا لاؤں تو اور اس کے حساب سے اگر میں ترجمہ کروں تو دیکھیے کانا ضربت، بھئی اگر کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی یہ تا کی بات ہے نا، بھئی تا نکالنے سے کیا فرق پڑتا ہے، تا تو ہے، ایک حرف نکال دیا گیا ہے تو اس سے کیا خاص فرق پڑے گا؟ تو وہ دوستو کیسے فرق پڑے گا اردو سے معلوم ہوگا۔ دیکھیے کانا ضربت، وہ ماری تھا۔ بھئی آپ اگر کسی کے سامنے جائیں، جا کے یہ کہیں کہ وہ ماری تھا، تو پڑھی تھا، ہے نا بھائی، تو گئی تھا،
تو گیا تھی، میں سمجھا تھی، ہم دونوں بیٹھی تھا۔ یہ ایک مذاق کی گفتگو ہوگی۔ کتنی تبدیل، کتنا زیادہ فرق ہے دیکھیے آپ۔ تو ہم جس طریقے سے ہنسنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس طرح کے صیغے استعمال کرنے پر، ٹھیک اسی طریقے سے، اسی نوعیت سے ہنسی کی طرف لے جانے والا پہلو ہوگا۔ اس طرح اگر ہم کریں گے، کانا ضربت، وہ ماری تھی، ایسا ہوگا۔ تو اس لیے دوستو نظر انداز کرنے کی بات نہیں ہے کانا کو نظر انداز کرنے کی بات نظر انداز نہیں کر سکتے بھائی۔ بعد والا اور اگلے والا صیغہ جیسا ہے، کانا کو اسی طریقے سے وہی نمبر کے صیغے میں لکھنا پڑے گا۔ کانت ضربت، بھائی اگر آپ کو کانا ضربہ لکھنے کا شوق ہے کسی کو، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ دیکھیے، کانا ضربہ لکھنا پڑے گا۔ یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر، یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث، دونوں کے دونوں مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع، غائب، حاضر، متکلم، ان ساری چیزوں میں دونوں ایک جیسے ہونا ضروری ہے، چاہے ماضی سے تعلق رکھنے والی بات ہو، یعنی ماضی استمراری ہو یا ماضی بعید ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے، یہ تو میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کیا ہوں، یہ ماضی بعید کی مثال ہے۔ کانت ضربت بولنا چاہیے، کانا ضربت غلط، کانت ضربہ بھی غلط۔ بھئی ایک مؤنث ایک مذکر، اس طرح کر کے بات نہیں کر سکتے۔ اردو میں جس طریقے سے ایک ہنسی مذاق کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، عربی میں اس طرح کی تبدیلی کر کے بولنے سے بھی ہنسی مذاق کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوستو اب یہاں دیکھیے، میں ماضی استمراری کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے کانا، یہ کانا، یہ میں یہاں لکھ رہا ہوں دوستو۔ یہ دیکھیے یقرؤ، یہ ہے کانا یقرؤ، ماضی استمراری ہے جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مضارع کے ساتھ کانا کا صیغہ آیا ہوا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ پڑھتا تھا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ گا کا ترجمہ تو ختم ہی کر دیا کانا آ کے، مستقبل کا ترجمہ مضارع سے ختم کر دیا، تو لہذا یہ ترجمہ ہوگا وہ پڑھتا تھا۔ تو اگر کوئی شخص یہ یقرؤ جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس کے ساتھ کانا کے بجائے وہ اگر کانت لکھ دیا، مؤنث کا صیغہ، یا کانت کہہ دیا مؤنث، تو کانت یقرؤ ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل بہت بڑی غلطی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور آپ یہ کانا کی گردان میں سے صیغوں میں سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ لکھ رہے ہیں، تو واحد مذکر غائب کے ساتھ واحد مؤنث غائب، اس کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو ترجمہ اسی نوعیت کا ہوگا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، وہ پڑھتا تھی، بھائی خدا نہ ایسا لکھ دیں ہم، تو وہ پڑھتا تھی، تثنیہ، جمع، واحد، پھر متکلم، حاضر، غائب، سب میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، پھر اس طرح کا غلط ترجمہ پیدا ہوگا۔ تو دوستو ہماری نظر کانا کے اوپر گہری رہنا چاہیے۔ میں آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، کانا داخل کر کے ماضی بعید بنانا، کانا داخل کر کے ماضی استمراری بنانا، یہ بہت آسان کام ہے، لیکن اس کو نبھانا بہت مشکل کام ہے۔ جہاں جیسا صیغہ آپ لا رہے ہیں اسی طریقے سے کانا کا صیغہ بھی لانا ضروری ہے۔ تو لہذا تو کانا کی گردان پر بھی آپ نظر رکھیں، اس کو اچھے طریقے سے آپ ذہن میں اور دل میں اتار لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر فضل و کرم فرمائے، اچھے سے اچھے انداز میں ہم سب مل کر یہ عربی گرامر سیکھنے اور پڑھنے کی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔